بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین حضرات، آج ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو سیرت طیبہ کا ایک اہم باب ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جگہ کو بہت ہی اہمیت رہی ہے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کی حفاظت کے پیش نظر، چونکہ جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھیں تو اس کا نقصان مدینہ طیبہ کو براہ راست ہوتا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میری اکثر ڈاکومنٹریز میں وادی قنات کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ جنتی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، ویسے تو مدینہ سارے کا سارا جنت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مقدس شہر میں جو وادی قنات ہے، جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی تو وہ وادی بھر جایا کرتی تھی پانی کے ساتھ۔ تو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ایک عظیم و شان ڈیم، جی ہاں بالکل ڈیم، یہ صد امیر معاویہ ہے، آپ کے حکم سے یہ ڈیم جو تھا بنایا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی چونکہ یہاں پہ بارشیں نہیں ہوئی کچھ عرصہ سے، تو یہ ڈیم اس وقت خالی ہے۔ تھوڑا تھوڑا پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ان عظیم لوگوں نے بڑی مشقت کے بعد ان بلند و بالا پہاڑوں کو سبحان اللہ آپس میں ملایا اس دیوار کے تھرو۔ اگرچہ یہ دیوار اب گر چکی ہے، چونکہ عرصہ ہو گیا اس دیوار کو تعمیر کیے ہوئے، جو آہستہ آہستہ گر گئی ہے۔ تو اب میں انشاءاللہ ڈرون کو اڑاتا ہوں اور اس پورے علاقے کا جو منظر ہے، جو خوبصورت منظر ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ صد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے 25-30 منٹس کی ڈرائیو پر واقع سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے نسبت اور شرف پا کر منور ہونے والی یہ خوبصورت وادی، یہ علاقہ وادی خنک ہے، جو آگے جا کر وادی قنات میں مل جاتا ہے، اور وادی قنات جبل احد کے پاس سے گزرتی ہے۔ اس وادی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ گزرگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے لیے جاتے ہوئے اس راستے اس وادی سے گزرے۔ غزوہ کرکرۃ القدر اور غزوہ سویک میں ابو سفیان کا پیچھا کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس وادی سے گزرے۔ یہ مقدروں والا علاقہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے آج بھی منور ہے۔
مدینہ طیبہ شریف میں جب بہت زیادہ بارشیں ہوتیں تو ارد گرد کے علاقوں میں تباہی مچ جاتی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں جہاں نہری نظام پر توجہ دی، وہیں آپ نے اہل مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے اس ڈیم کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس ڈیم کی تعمیر سے مدینہ منورہ شریف بڑے سیلابی ریلوں سے بچ گیا اور بارش کے موسم کے بعد مقامی زراعت اور جانوروں کے پینے کے لیے پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا تھا۔ چونکہ یہ گزرگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اس علاقے میں کہیں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو۔ آج ہم اس تاریخی مقام کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، جہاں سے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے لیے جاتے ہوئے گزرے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے بابرکت ہے، بہت پرسکون اور زرخیز ہے۔ چونکہ عرصہ دراز سے مدینہ طیبہ شریف میں بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس ڈیم میں پانی بہت کم ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو یہ ڈیم پانی سے بھر جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ جناب صد امیر معاویہ کا پہاڑ کی چوٹی سے ایک منظر ہے۔ اللہم صلی علی محمد آلہ وصحبہ۔ ان پہاڑوں کو آپس میں ملانا، اور کیا مشینری انہوں نے استعمال کی۔ یہ دیوار دیکھیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس دیوار کو بنایا گیا ہے۔ یہ سیمنٹ دیکھیں، اللہ اکبر اللہ، کس قدر مضبوط سیمنٹ ہے۔ یہ صدیوں پرانی دیوار اور یہ سیمنٹ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ سیمنٹ دیکھیں کس قدر مضبوط ہے۔ یہاں سے یہ دیوار جاتی ہے چٹان کے اس حصے کی طرف، اور پھر یہاں سے اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم یہ دیوار آگے تک گئی اور اس گیپ کو فل کیا گیا۔ اور وہ اگر آپ سامنے چٹان پہ دیکھیں تو آپ کو آثار نظر آئیں گے، اللہ اکبر۔ اگر سامنے وہ جو سوراخ ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ ابھی بھی پتھروں کے آپس میں ملائے جانے کے آثار ہیں۔ نیچے پانی ہے اور یہ علاقہ انتہائی سبحان اللہ سبحان اللہ پرسکون ہے۔ صبح کے اس وقت کم و بیش 7 بجے ہیں اور ہم مدینہ طیبہ شریف سے فجر کی نماز کے بعد نکلے تھے۔ یہ پورا علاقہ حضور کی گزرگاہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے اور 3 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وادی کو شرف یاب کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشقتیں ہیں۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں نا، یہاں پہ عام حالات میں کوئی بندہ آنے کا تصور نہیں کر سکتا،
اگر اس جگہ سے حضور علیہ السلام کی نسبت نہ ہوتی تو میں یہاں پہ کیوں آتا؟ اپنا آرام چھوڑ کر، مدینہ طیبہ کی خوبصورت فضائیں چھوڑ کر میں یہاں پہ بالکل نہ آتا، لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، اس جگہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نسبت ہے، تو جس جگہ حضور کی نسبت ہو، جس وادی میں حضور کے قدم پڑ جائیں، جہاں پہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں ادا کی ہوں، حضور علیہ السلام کے قدمین طیبین کے نشانات ہوں، وہاں پہ ہم جیسے لوگ کیوں نہ جائیں؟ یہی تو میری زندگی کا مشن ہے، مقصد ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں اور آپ کو حضور علیہ السلام کی نسبت والی جگہوں کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کی گزرگاہ، یہ وادی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ سامنے پتھر پہ جو سفید نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پانی کی وجہ سے، یعنی پانی اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پتھروں پہ، یہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دیکھیں 2 کلر کی چٹان ہے، یہ گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ یہاں تک پانی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ ڈیم بھرا ہوا ہو اور میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں تو میں سارا پانی کے اندر ڈوب جاؤں، یعنی اتنی اونچائی میں پانی یہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن ڈیم چونکہ خالی ہے، ابھی بارشیں نہیں ہوئیں، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ پانی سے بھر جاتا ہے اور اتنا پانی ہوتا ہے کہ آگے وادیوں کو سیراب کرتا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ you.